تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور برباد ہو جاؤ۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، وحی کس لیے اترتی ہے؟ وحی علماء سے پوچھیں، تبلیغ کرنے والوں سے پوچھیں، شریعت بتانے والوں سے پوچھیں، اور تبلیغ اور شریعت کے نام پر اللہ کے حبیب سے دور کرنے اور دور لے جانے والوں سے پوچھیں۔ شریعت کے نام پر جو رب کے حبیب سے دور لے جاتے ہیں لوگوں کو، ان سے پوچھیں وحی کیوں اترتی ہے۔ ہر شخص جواب دے گا ہدایت لوگوں کو دینے کے لیے، احکام بتانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، فرائض بتانے کے لیے، اللہ کی طرف سے رشد و ہدایت کے لیے۔ وحی کے نزول کا ایک مقصد ہوتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے لیے اترتی ہے۔ احکام آتے ہیں، لوگوں کو طریقہ سکھایا جاتا ہے زندگی بسر کرنے کا۔ وحی کا مضمون، وحی کا منشا، نزول وحی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے۔ اب ان سے کہیے کہ وحی کے نزول کا منشا، مقصود اور اس کا مضمون بھی سامنے رکھ لیں، اور ذرا اس وحی کا حال بھی دیکھ لیں۔ یہ وحی ہے، پوری وحی اتری، اور وحی کا عنوان کیا ہے؟ ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور برباد اور تباہ و برباد ہو جاؤ۔ بھلا اس میں کون سا فرض اتر گیا ہے؟ کون سی ہدایت، رہنمائی، روشنی دی گئی؟ زندگی گزارنے کا کون سا لائحہ عمل دیا گیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم برباد ہو جاؤ۔ اور پھر اس کی بیوی نے گستاخی کی تھی، شان دیکھی اللہ کی۔ پھر فرمایا کیا؟ اس کی بیوی کو کہا کہ وامرأتہ، وہ بھی دوزخ میں جائے، رسی باندھنے والے، لکڑیاں، وہ گٹھڑی اٹھا کے لاتی، وہ یہ لکڑیوں کی گٹھڑیاں باندھنے والے، یہ اللہ جملے بول رہا ہے، رسی سے لکڑیوں کی گٹھڑیاں باندھنے والے، وہ بھی جہنم میں جائے، وہ بھی برباد ہو۔ اور وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی تباہ و برباد ہو۔ کون سی؟ حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں کے گٹھڑے باندھ کے لانے والی، اس کا بھی بیڑا غرق ہو۔ یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہوں آپ کو، اپنی تفسیر نہیں بتا رہا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ وحی ہے اللہ کی، یعنی وہ کام کیا جو کبھی نہیں کیا تھا، مگر حبیب کے لیے کیا، محبوب کے لیے کیا۔ اب اس میں آپ کہیں گے تو پیغام کیا ہے؟ ہاں پیغام ہے، ہاں پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اس نے میرے حبیب کی گستاخی کی ہے بدبخت نے۔ فرمایا جب کسی اور کی کرتا تھا وہ معاملہ اور تھا، وہ معاملہ اور تھا، یہ میرے حبیب کی ذات پر اس کا ہاتھ اٹھا ہے، میرے حبیب کی ذات پر، ان کی شان پر اس کی زبان کھلی ہے۔ سبق یہ ہے کہ میں نے رب ہو کر ان کا کچھ نہیں چھوڑا، ککھ نہیں چھوڑیا، ککھ رب ہوتے ککھ نہیں چھڑیا انہاں دا۔ جس نے میرے حبیب کی شان گستاخی کیتی ہے وہ دی بیوی تک ہی میں حساب چکا دیتا۔ اشارہ یہ ہے کہ ہر بات معاف کر سکتا ہوں، ہر بات گوارا ہے، ہر بات پر معافی ہے، ہر بات کا رد ہے، جواب ہے، ہر جواب کی ایک سطح ہے۔ مگر جب میرے حبیب پر کوئی زبان درازی کرے گا، گستاخ ہوگا، اس کو ایسا جواب دوں گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو اللہ رب العزت جلال میں آ گئے۔ لوگ اللہ کو بھی گالی دیتے تھے، مشرک بھی تھے، اس کے ساتھ 360 خدا کھڑے کیے ہوئے تھے اللہ کے مقابلے میں، شرک کرتے تھے، تضحیق کرتے تھے، کعبۃ اللہ میں ننگے آ جاتے تھے، ناچتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، کوئی بدتمیزی، بےہودگی ایسی نہ تھی جو نہ کرتے، اور اللہ کے منکر بھی تھے، سب کچھ کرنے والے تھے۔
اللہ کی بیویاں بنانے والے بھی تھے، اللہ کی اولاد بنانے والے بھی تھے. بنایا نا اللہ کی بیوی کسی، اور بعضوں نے اللہ کی اولاد بھی بنایا نا. چھوڑا کچھ نہیں، انہوں نے بھی سب کچھ کیا ہے دنیا میں، مگر پورا قرآن، پوری بائبل، پوری تورات، انجیل، زبور سب کچھ اٹھا کے دیکھ لیں. رب کائنات نے جس نے اس کی بارگاہ میں زبان کھولی اس کو تعلیم سے رد کیا، سمجھایا، جواب دیا، مگر رب کائنات اپنی ذات کے دفاع میں کبھی جلال میں نہیں آیا. اس نے غصہ نہیں کیا، غصہ نہیں کیا، جلال میں نہیں آیا. جب حبیب کی بات آئی تو اس نے ساری تاریخ جو انبیاء کی وحی کی تاریخ تھی اس کو ایک طرف کر دیا. فرمایا تم سے میں نہیں پڑھتا ہوں، میرے محبوب کی طرف ہاتھ اٹھا کے بات کرنے والے تیرے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں. یہ ایک نہج دی، سنت دی کہ حضور کے ساتھ اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ حضور کی ذات سے نہ گستاخی قبول ہے نہ حضور سے بے تعلقی قبول ہے. اس نے فرما دیا جو میرے حبیب کا نہیں وہ میرا نہیں ہے، جائے جہنم میں، لعنت ہے اس پر. یہ تو اس طرح اللہ پاک نے دفاع کیا، اس طرح دفاع کیا. کسی شخص نے حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ مذمم کہہ دیا، محمد کی جگہ مذمم کہہ دیا، مذمت کر دی، برا بھلا کہہ دیا، اس میں پاک کو بگاڑ کے لے لیا. اللہ پاک نے اس نے ایک لفظ برا بولا، اللہ پاک نے اس کے 9 جواب دیے. کیا؟ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ بے ایمان ایسا ہے، یہ خبیث ایسا ہے، یہ پلید ایسا ہے. 9 جواب دیے، اور 9 جواب دے کے بھی منشا نہیں پورا کیا. جب آخر پہ پہنچا تو بات ختم یہاں پر کی، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. یہ حرام کا نطفہ ہے، یہ قرآن ہے. میرے حبیب کا نام بگاڑ کے لینے والا فرمایا بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہے، اور آخری بات یہ کہ حرام کا نطفہ ہے. میرے حبیب کا نام بگاڑ کے لینے والا فرمایا بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہے، اور آخری بات یہ کہ حرام کا نطفہ ہے. اللہ کی محبت اپنے حبیب سے دیکھیں کیا ہے. اب وہ حضور کی گستاخی کرنے والا جس کو رب نے حرام کا نطفہ کہا، اندازہ کر لیں کہ اس کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا.